على رسوله الكريم اما بعد بھائی مجھے چھوڑ ریکارڈنگ میرے دوستوں یہی تو تیرے پاس کھڑا ہوں میرے بھائیوں نیچے بیٹھ جاؤ آگے والے بیٹھ جاؤ اسٹیج پر موجود سیاسی جماعتوں کے انتہائی محترم زعماء قوم آج اس مقام پر آپ کا یہ عظیم الشان مظاہرہ ایک کامیاب تحریک کا آغاز ہے۔ آپ کا جذبہ اور آپ کا عزم اس ملک سے انشاءاللہ ناجائز حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ میرے محترم دوستو، 5 سال سے جو حکمران اور حکمران جماعت اپنے احتساب سے فرار اختیار کر رہی ہے، اسے آج اپنے ہی شیشے میں، اپنے ہی آئینہ میں اپنا چہرہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ قبل اس کے کہ ادارہ اپنا وجود کھو بیٹھے، اس حوالے سے قوم کو مطمئن کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے حکمران جماعت اور اس کی قیادت کے بارے میں احتساب کے عمل کو مکمل کرے۔ انشاءاللہ ہم سب اس مطالبے پر اور پوری قوم اس مطالبے پر متفق ہے۔ میرے محترم دوستو، آج پورے ملک کو ایک قبضہ گروپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم نے دھاندلی کے ذریعے، ووٹ چوری کے ذریعے حکومت بنانے کے لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر یہ ملک جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے حاصل کیا گیا تھا تو پھر ناجائز حکمرانی اور ووٹ کے تقدس کو پامال کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور سب کا فیصلہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اس حکومت کے خاتمے کے لیے تحریک چلانی ہے۔ آج آپ کا یہاں پر موجود ہونا اور اس بڑی تعداد میں موجود ہونا انشاءاللہ ایک نتیجہ خیز تحریک کی بنیاد بنے گا۔ میرے محترم دوستو، اسلام آباد کے آزادی مارچ نے ان کی چولیں ہلا دی ہیں، ان کے جڑیں کاٹتی ہیں اور اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، وہ سمندر میں غرق ہو رہی ہے اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ عوام کو اشیاء خوردنوش بازار میں دستیاب نہیں اور یہ کہتے ہیں ٹماٹر تو منڈی میں 17 روپے کا ملتا ہے۔
عوام سبزی نہیں خرید سکتے اور یہ کہتے ہیں بازار میں مٹر 5 روپے کلو ملتا ہے. یہ ناخبر لوگ عوام سے. آج میں جہاز میں آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جہاز کا عملہ اس کی تمام مراحل ختم کر دی گئی ہیں اور وہ بنیادی تنخواہ پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں. ظاہر ہے کہ اس تنخواہ سے ان کا وقت نہیں گزرتا. فلائٹس بند ہو گئی ہیں. کراچی سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ اس وقت موجود نہیں ہے. تمام ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں اور اب کہتے ہیں 400 ادارے ہم نے ختم کرنے ہیں. 400 ادارے ختم کرنے ہیں تو لوگ بے روزگار ہوں گے. تو آپ تو آئے تھے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں اور آپ کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا مجبور کر دیا گیا ہے اور آج وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتا, اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا. اس پر قدغنیں لگا دی گئی ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم آزادی کے قائل ہیں. میڈیا ہم پر تنقید بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے. میرے محترم دوستو, آپ نے دیکھا کہ فوج پاکستان جو پاکستان کا ایک مستحکم ادارہ ہے اس کی قیادت کو کس طرح عدالتوں میں گھسیٹا گیا, کس طرح بے توقیر کیا گیا. اس سے بڑھ کر اس سے نااہل لوگ کیا ہو سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی انتہائی اہم ترین دفتر کے فیصلے کے لیے ان کے پاس نہ قانون ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قانونی چارجوئی کی اہلیت. تو میرے محترم دوستو, اس ملک کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اب عدالت نے کہا ہے کہ قانون سازی کرو, پہلے قانون بناؤ. قانون کون بنائے گا؟ اس پارلیمنٹ کو تو ہم یہ حق نہیں دے سکتے, اس جعلی پارلیمنٹ کو, کہ وہ انتہائی حساس معاملات میں قانون سازی کرے. ضروری ہے کہ فوری طور پر اس اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے, جعلی وزیر اعظم استعفیٰ دے اور اثر نو عام انتخابات کرائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس دی جا سکے. انشاءاللہ اس مطالبے پر ہم متفق ہیں اور تحریک جاری رہے گی, بھرپور طریقے سے جاری رہے گی. اور حزب اختلاف کی رہبر کمیٹی آئے روز اور وقفے کے ساتھ آپ کو ہدایات دیتی رہے گی. انشاءاللہ العزیز پوری اپوزیشن ایک پیج پر ہے اور ہم نے اس ملک میں یہ جنگ ایک دوسرے سے شانہ ملا کر لڑنے کی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ راستے کی رش کی وجہ سے میں ذرا تاخیر سے آپ کے پاس پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.